لیکن اس کو اگر بنائے ساتھ رکھ دے تو یہ مسجد بہت جلد بن جائے گی. کون صدر، کون سیکرٹری، کون فلاں اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مسجد کامل ہوگی. لیکن اپنے مکیہ والے کو کیا بتاوے، آپ کو اپنے لوگ ہو، آپ لوگ اس لیے کریں. ایک بزرگ مسجد میں گزر رہے تھے، مسجد کے سامنے سے اذان ہوئی. اذان سننے کے بہت دیر تک وہ بزرگ کھڑے رہے، لیکن کوئی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلا. مولانا نے جلال میں آ کے کہا ایک مرتبہ اور اذان دے دو. مؤذن کو کیا کہا ایک مرتبہ اور اذان دو. اس نے دے دیا. بزرگ صاحب پتانا تھا، دے دیا. دیا جو اذان تو گاؤں کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو نکل کے نہیں آیا، سب آ گیا. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نماز کے لیے آیا، نماز کے لیے تو پہلی اذان ہوئی تھی نا. نماز کے لیے گھر سے کوئی نہیں نکلا. دوسری اذان جو ہوئی تو سب نکل گیا، اور سب ہتھوڑی لے کے نکل گئی. جی وہ بھی کہا کیا کیوں تم لوگ آئے ہو؟ کہا کیوں مرتبہ اذان کیوں کیا؟ مؤذن صاحب کو پھول کے برابر. لیکن اذان پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نام پر ہوئی تھی. اور یہ اذان جو دوسری دی گئی، چونکہ آپ کے مزاج شریف کے خلاف یہ کام ہوا، آپ کے مزاج کے خلاف یہ بات ہوئی، تو آپ لڑنے کے لیے نکل آئے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مسجد بننی چاہیے. اور آپ کے اتنے آدمیوں پورا گاؤں ہے، ہم ایک بمبے کی ایک مسجد کی اسٹوری سورج سے اوپر تک 2 منزلہ بنی ہوئی جانتے ہیں، سناویں گے تو آپ تو عجیب کرو گے. جی گھاٹ اوپر ایک علاقہ، یہ مبارک سب سب جانتا ہوگا. اس علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی. بڑے بڑے سیٹ لوگ جمع ہوئے. کہا کتنا خرچ پڑے گا اس میں؟ کہا اس زمانے میں، آج سے 45 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہا 55 لاکھ روپیہ پڑے گا مسجد بنی. تو کمیٹی کے لوگوں کی بڑے بڑے شیٹ سے سب تیار ہو گئے کہ ہمارا اتنا، ہمارا اتنا، ہمارا اتنا، ہمارا اتنا. ایک گنجی پہنے ہوا دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے، ارے سیٹھ لوگوں کا کیا ہم مسجد خالی مالداروں کے پیسہ سے بنتی ہے کہ غریب کے پیسہ سے نہیں بنتی؟ کہاں غریب کے پیسہ سے نہیں بنتی ہے، غریب کے پیسہ سے نہیں. وہ جو تھا، وہ لڑکا جو کھڑا ہوا تھا گنجی پہن کے، گورکھپور کا رہنے والا تھا، عبداللہ نام تھا. وہ مر گیا لیکن اس کا بیٹا ابھی بھی گھاٹ پورا میں ہے. کیا کیا وہ عبداللہ نام کا لڑکا کھڑا ہوا کہ ایسا ہے مسجد میں کتنا پیسہ خرچہ ہوگا؟ کہا 55 لاکھ. اب پوری مسجد میرے طرف سے بناؤ. ہم 13 سیٹ مل کر کے 55 لاکھ بولا، اور یہ اکیلے تھا کون؟ مزدوری کر کے، کیا کر کے، گاڑی چلا کے، ٹیمپو چلا کر کے، پکا کر کے وہ پیسہ جمع کر کے رکھے ہوا تھا کہ یہاں پر جہاں پر ہم ٹیمپو لگاتے ہیں، یہ زمین ہے ہماری، اس پہ گھر بنانا. لوگوں نے کہا کہ تم گھر کہاں سے بناؤ گے، مسجد کہاں سے بناؤ گے؟ اب پیسہ ہمارے پاس ہے نا. سب لوگوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے. لیکن لا کر کے نہیں. ابھی مولانا خلیل سجاد صاحب زندہ، ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی یہ اس واقعہ کو جانتے ہیں. مولانا رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک واقعہ کو بیان کیا. ہم کو تو بہت زمانے سے یاد ہے. جی کیا کیا؟ کہا کہ ہم بنائیں گے. کہا پیسہ تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں. شام تک دے سکتے ہو؟ کہا شام تک ہم بھول گئے نہیں لائے، لیکن ہم نے گھر والے کے تکیے میں ابھی بھی پیسہ رکھا ہوا ہے. لے کر کے ابھی بھی لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں. لے کر کے آیا. 55 لاکھ 7 لاکھ تھا. کا 5,000 واپس کر دیجیے. 55,000 میں یہ مسجد بنوا دی. بہرحال سب لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھائے تھے. کہا کہ بھائی اب یہ اکیلے بنانے کو تیار ہے اور ضد پر ہے، اور کہا ہے کہ غریب لوگوں کے پیسہ سے مدرسہ نہیں یہ مسجد نہیں بنے گی کیا، لہٰذا اب تو بنانا ہی پڑے گا. ہاں
کہاں گھر بنانے کے لیے پیسہ رکھے ہوئے تھے لیکن آپ کو دے رہے گا، تم نے کیوں دیا پیسہ؟ میرے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے اللہ کا گھر بنے گا تب عبداللہ کا گھر بنے گا۔ اللہ کا گھر پہلے اور عبداللہ کا گھر بعد میں بنے گا، یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، اس لیے اللہ کا گھر پہلے بنانا ہے۔ بہرحال کہا کہ لیکن شیخ صاحب سے سنو دھکا، کل سے اگر کام نہ شروع ہوا تو پیسہ واپس لیں گے۔ سب شیخ لوگوں نے گھر پر میں کہا یار کام شروع کراؤ، یہ تو بہت گجب کا لڑکا لگتا ہے، ہم نہیں سمجھتے اتنا ہے، بہت سیدھا سادہ تھا، لیکن پیسہ کا کل سے کام والا شروع، بہت تیزی سے کام شروع۔ جب دیوار بہت اوپر اٹھ گئی تو یہ اپنے گھر آیا، گورکھپور آیا 1.5 مہینے کے لیے، مسجد تیار، چھت بھی پڑ گئی، سب کچھ پڑ گئی۔ اب سارے کمیٹی والے نے بیٹھ کر میٹنگ کیا، میٹنگ دیکھیے کتنی زبردست ہے، کتنی زبردست ہے، کتنی زبردست ہے، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا اللہ کیا کرتے ہیں۔ سارے سیٹوں نے مل کر کے میٹنگ کیا کہ عبداللہ نے اللہ کا گھر بنا دیا اور ہم سب مل کر کے عبداللہ کا گھر بنا دیتے ہیں۔ چلو عبداللہ کے گھر کا کام شروع کرو۔ جو عبداللہ کی جو زمین جن پہ کام شروع کیا انہوں نے 1 منزل بنا 2 منزلہ تیار کر دیا۔ ابھی عبداللہ گھر ہی ہے، جب گھر سے آیا اور دیکھا کہ ہم نے زمین میں 2 منزلہ مکان کو سٹوا بنا لیا تو سیدھے تھانہ پہنچا۔ داروگا جی کاکا اپنی زمین کو قبضہ کر لیا، مکانوں بنا لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چلیے نہ دیکھیے گا، بلا کر کے لایا، کہا کہ یہ تمہاری زمین کو قبضہ کر لیا، مکان بھی بنا لیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسا ہے، اس طرح کہا؟ آیا پولیس والا سب آیا، پولیس والے نے کو سنایا، لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو پولیس والا اس عبداللہ کو گود میں اٹھا لیا اور کیا کہا، جب تک تم جیسا انسان بمبے میں زندہ ہے بمبے میں مصیبت نہیں آئے۔ بہت بڑے آدمی ہو تم، بہت اچھے آدمی ہو، بہت اچھے آدمی ہو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے مسجد کی بنیاد رکھی اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس میں محنت کیا ہے اور جو اس میں پچی لگایا ہے، جو مشورہ دیا ہے، سب قابل مبارک ہے۔ آج سے 8 سال پہلے انسانوں کو دلی میں کہا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری باجی زمین دینے کے لیے تیار ہے، مسجد بنائے، تو ہم تو کچھ سست پڑ گئے تھے، لیکن ہماری دلی تمنا اب تک ہے کہ مرنے سے پہلے سب ٹولہ میں اللہ تعالیٰ ایک مسجد بنا دے۔ جی تو زیادہ اچھا ہے، انشاءاللہ مسجد عمر بھی بنے گی، کہو انشاءاللہ، اور مسجد ابو بکر بھی بنے گی، پچھائی ڈور میں تو ہے ہی اور ادھر بھی ہے، اور ایک مسجد اور بنے گی۔ یہ لوگ جب آباد ہوں گے یہاں پر دلی والے سب، تو مولانا کے محلے میں ایک مسجد اور بنے گی، اشفاق کے گھر کے ادھر پہلے مسجد بنے گی تب گھر بنے گا۔ تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کے گاؤں میں کتنی مسجد ہے، تو کہا چل یار مکہ گھوم کر کے آیا، مکہ میں 5-6 مسجد ہے۔ یہ فخر کی بات ہے۔ اب پوچھا کہ تمہارے گاؤں میں کیسی بدماش ہے؟ کہا کم سے کم 25 آدمی شراب پیتا ہے۔ گندی بات ہے۔ اچھی بات سے فخر کرو، بری بات سے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب اچھائی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اچھا نہیں بننا چاہتے ہیں، تو اپنی شہرت گناہوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ گناہوں سے بھائی شہرت نہیں ہوتی ہے، گناہ گار لوگوں سے لوگ ڈرتا ہے لیکن اس کو چاہتا نہیں ہے، نہیں چاہتا ہے۔ ایک امام صاحب تھے، اتنی اچھی تقریر کرتے تھے کہ علاقے میں ان کی شہرت تھی اور ان کا اپنے بھائی ان سے جلتا تھا، اپنا سگا بھائی امام صاحب ہمارا بھائی تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، علاقے میں انہی کا نام سب لے رہا ہے، ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا نام بھی لوگ لے۔ جی تو کہا کیا، ایک دن امام صاحب کو کہا تم اترو، جمعہ کا خطبہ دے، کہا ہم اترو، آج ہم جمعہ پڑھا دیں گے۔ تو چل گیا، ممبر پہ جا کے چڑھا، ممبر پڑھا، جا کر کے کمین الذین، امام صاحب جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اس سائڈ میں جا کر کے لنگی ہٹا کے پیخانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پیخانہ۔
اب علاقے کے جتنے لوگ تھے سب کا کیا نام ہے اس کا نام جمرتیہ ہے، جمرتیہ ہے، کہا کہ ہاں جا کے کہاں پورے علاقے کا جو لوگ تھا وہ سب اپنے علاقے میں جا کر کے کہا فلاں جگہ جمعہ پڑھنے گئے تھے، وہاں ایک کمینہ ایسا تھا جو بہانہ کر دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد امام صاحب کو اپنے بھائی کو آ کے پتا رہے امام صاحب کا 15 سال میں جماعت کتنا مشہور نہ ہوئی جتنا ہم 1 منٹ میں مشہور ہیں، تو 15 سال میں اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا ہم 1 منٹ میں مشہور ہو گئے۔ اب علاقہ میں جاؤ تو جمرتیہ ہر جگہ جمرتیہ گھوم رہا ہے، جمرتیہ گھوم رہا ہے، جمرتیہ گھوم رہا ہے، اور امام صاحب کا کہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ تو برائی سے اپنی شہرت نہیں کیا کرو، نیکی سے شہرت کیا کرو، دنیا میں بھی آپ کی نیکی سے پھیلے گی، اور یہ شہرت کسی کی مقبولیت علم سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ مناظر کو کہتے رہتے ہیں کہ علم جو ہے صرف راستہ دکھلاتا ہے کہ پپڑی ادھر ہے، اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل سے آدمی علم سے صرف راستہ دیکھ سکتا ہے، لیکن عمل سے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم لوگ عالم ہیں، علم ہے، راستہ معلوم ہے، یہ جائے ادھر جائے، یہ فلاں، لیکن عمل کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے، عمل کریں گے تو جنت کے اندر جائیں گے۔ بہرحال زیادہ بات آپ کو نہیں کریں گے، یہ دونوں واقعہ اس لیے سنا دیا ہے تاکہ معلوم، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساتھیوں کی مولانا شاہد ہے، مولانا مبارک ہے، مولانا احمد ہے، اور بھی مولانا ہے، جی ہم تو مولانا ہے ہی نہیں، ہم تو بڑی شاہد حضرت کہتے ہیں، اب تو ہم حضرت ہو گئے کیا جی، اب تو ہم حضرت ہو گئے، مولانا ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جذبے کو قبول فرمایا۔ ہم خوش کیوں ہوتے ہیں، یا بتاتے ہیں آپ کو، گاؤں میں جتنے بھی مولانا ہیں، کوئی بھی نیک کام کرے گا تو انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی کنسیشن آئے گا۔ ابھی مولانا سنا نا بڑی تنویر جی، ہول سیل جی، اگر ایک سبق بھی ان لوگوں کو پڑھایا ہے یا پڑھنے کا ذریعہ بنایا ہے تو مرنے کے وقت تک جتنی نیکی یہ مولانا لوگ کرے گا اس میں ہمارے پاس بھی پارسل ہوگا انشاءاللہ جی۔ یہ لوگ ہمارے لیے خیر کے ذریعہ ہیں، شر کے ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جذبہ کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھائے۔ بعض مرتبہ کسی کی زبان کو نہیں سمجھنے کی بنا پر، جذبہ کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہم لوگ اختلاف کر دیتے ہیں۔ عراق میں ایک آدمی کو سفر کر رہا تھا 4 آدمی، تو اس میں ایک آدمی نے کچھ روپیہ ہدیہ دیا، پیسہ پیش کیا، لو اس کو تم لوگ خرچ کریں، سنے گا سے خرچ کریں۔ اس میں ایک کہتا ہے اس پیسے سے انگور خرید کے لاؤ، ہم انگور کھائیں گے۔ معروف مسئلے میں لکھتے واقعہ انگور کھائیں گے۔ اور دوسرا اس میں ایک عربی تھا، کہا لا انگور عنب، میں عنب کھاؤں گا عنب۔ اس میں ایک ترکی تھا، کہا عنب بھی نہیں انگور بھی نہیں، ترکی والا کہتا ہے کہ میں کھاؤں گا استافیل کھائیں گے۔ اور اس میں ایک رومی تھا، رومی کہتا ہے کہ نہیں استافیل بھی نہیں، تمہارا استافیل غلط ہے، تمہارا انگور غلط ہے، تمہارا انگور غلط ہے۔ کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ کہا ہم اوزم کھائیں گے، اوزم۔ اب چاروں میں ایسی لڑائی شروع ہوئی، ایک کہتا انگور، ایک کہتا عنب، ایک کہتا استافیل، ایک کہتا اوزم۔ چاروں لڑ رہا ہے، کام پورا انگور نہ کھائیں گے، اور تم کو بھی ہم عنب نہیں کھانے دیں گے، اور تم کو بھی استافیل نہیں کھانے دیں گے، اور تم کو بھی ہم اوزم نہیں کھانے دیں گے۔ ایک بیچارہ گزر رہا تھا، یہ مناظر بابو جیسا آدمی جی، چاروں کو لڑتے دیکھا تو کہا یار اس چاروں کو لڑ کر مر جائے گا، اس کو جھگڑا کیسے ہم کریں گے؟ تو بازار گیا، اب بازار جانے کے بعد انگور خرید کے لایا، انگور خرید کے لایا۔ ارے لایا جب دیکھا چاروں کہ یہ فارسی والا کہتا ہے، فارسی والا انگور انگور انگور، وہ عربی والا کہتا ہے عنبن عنبن عنبن، اب وہ رومی والا کہتا ہے استافیل استافیل استافیل، اور ترکی والا کہتا ہے اوزم اوزم۔
جی چاروں کا مطلب تھا انگور. ترکی میں انگور تاخیر کرتے تھے اور روم میں انگور کو اوزم کہتے تھے، عربی میں انگور کو انبن کہتے تھے، اپنے ہندوستان میں یا فارس میں انگور کو انگور کہتے ہیں. چاروں کی زبان سے چونکہ ناواقف تھا اس لیے لڑ رہا تھا. جب معلوم یہ ہوا کہ چاروں کا مطلب ایک ہے تو لڑائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس لیے آپ انگور والے نہیں بننا. کہنا کہ کس مطلب سے یہ بات کہی گئی ہے اور کس مطلب سے ہم کو کہا ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے والے میں 4 صفت ہونا چاہیے. 4 اگر یہ 4 نہیں ہے تو نیچے جو مسجد کو تعمیر نہیں کرتے بلکہ ویران کرتے ہیں اس کا نام بھی بیان کیا گیا ہے. کیا کہا؟ انما یامر مساجد اللہ. بے شک مسجد کو تعمیر کرتے ہیں کون لوگ؟ تعمیر کرتے ہیں کون لوگ؟ من آمن باللہ. پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ پہ ایمان، اللہ پہ ایمان. من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. یہیں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، جو تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. یہ خبر بھی ہے اس میں، جو تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کیا؟ میں یامر مساجد اللہ. جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں ان میں 4 صفات ہونا چاہیے. 4 نمبر 1 آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. آخر پہ ایمان ہو، اللہ پہ ایمان ہو. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کہ وہی کھلاتا ہے، وہی پیدا کیا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ذلت پہ آ گئے تو کوئی عزیز نہیں کر سکتا، اور عزیز لفظ نے پڑھایا تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اور آخر پہ ایمان کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد کہیں ہم کو جانا ہے. مرنے کے بعد سب کو جانا ہے. کتنے لوگ چلے گئے؟ یہ 2 منزلہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے، جامع مسجد، اس کو بڑی محنت سے بنایا ہے نسیم بھائی نے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم ان کی محنت کو، مشقت کو جانتے ہیں. جی جب یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ جس نے مسجد بنا دیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جنتی ہے، انہوں نے بہت محنت سے بنایا ہے. اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس مسجد میں گاؤں کا پیسہ کم لگا ہے، نسیم بھائی کے دھکا کھانے کا پیسہ زیادہ لگا ہے. بہت دھکا کھا کر کے 1 منزل نہیں 2 منزل بنایا اور بہت محنت سے بنایا. جی اور گاؤں کے لوگ ابھی داد دیتے ہیں کہ ان کو بنانے دیا، اب تو بنانے بھی دینے کے تیار نہیں ہے. جی اس لیے کہا کیجیے آپ لوگ اپنا دل صاف رکھیے. کوئی بھی ہاتھ کوئی بھی بنے لیکن بنے، کہو انشاءاللہ. کوئی بھی بنائے لیکن بنے، کہو انشاءاللہ. کوئی متولی ہو لیکن مسجد بنے، کہو انشاءاللہ. ہم کیا کریں گے؟ ساتھ دیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امیر کی جو اس کو بنا دیا ہے اس کی اطاعت کرو، ولو کان عبدا حبشیا، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس کی کیا کرنا؟ اتباع کرنا ہے، ماننا اس کی بات کو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. وہ اقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتى الزکات، اور زکات دیا، اور 5ویں صفت بتایا لا یخشون الا اللہ. 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر سے بھائی صاحب آپ ہی رہیے، ہم لے جائیں. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈر سے اس لیے ڈرتا ہے کہ ہم لوگ کس کو کہاں پر بے عزت کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی کو عزت دینا سیکھو، کسی کا آنسو پوچھنا سیکھو، کسی کے گڈھے کو بند کرنا سیکھو، کسی کے راستے میں پھول بچھانا سیکھو، کسی کو گود میں اٹھانا سیکھو، کسی یتیم کے آنسو کو پوچھنا سیکھو. عزت
بے عزت کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور آخرت الگ خراب ہوگی، جہنم کا راستہ الگ بنے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مال و دولت میں آپ سمجھتے ہو کہ عزت نہیں، میرے بزرگوں میرے دوستوں، نیک بنو، صحیح بنو، جماعتی بنو، نمازی بنو، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے بنو، اور ایسے بنو مکیہ سے تمہارا جنازہ لوگ لے جا رہے ہوں، پوچھنے والا پوچھے کس کا جنازہ ہے، کیا کہے لوگ، کیا کہے جی؟ ایک نمازی کا جنازہ ہے، کیا کہے؟ ایک جماعتی کا جنازہ ہے، کیا کہے؟ ایک عزت کرنے والے کا جنازہ ہے، کیا کہے؟ ایک غریبوں کی مدد کرنے والے کا جنازہ ہے، کیا کہے جی؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، تم کو یہ کہے کہ اس ٹولے پر مسجد میں جو لوگ شریک تھے ان میں مری آدمی یہ تھا، یہ اس کا جنازہ ہے، اور جب جنازہ جائے تو آنکھ میں لوگوں کے آنسو ہو اور زبان پہ آپ کی تعریف ہو جی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے چلے جی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، جس آدمی کے نیک ہونے کی 40 آدمی گواہی دے دے، 40 آدمی گواہی دے دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو معاف نہ کرے، میں مغفرت کر دیتا ہوں۔ 40 آدمی جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کہہ دے کہ یہ میرا بھائی نیک تھا، یہ صحیح تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری غیرت کو شرم آتی ہے کہ اس کی مغفرت نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرو؟ لوگوں سے تعلقات درست رکھو، اور ایسا نہیں کہ قبرستان میں اعلان کرنا پڑے، کسی کا فرما ان کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے تو لے لو، اس کے باپ سے لے لو، بھائی سے لے لو۔ بھائی ہم جوانی جب تک دے رہے ہیں، اعلان کرنے سے کسی نے قرضہ واپس تو کیا نہیں، اب تک نہیں کیا، ایک بھی نہیں کیا ہے۔ ایک بھائی نے نام نہیں لیں گا ورنہ ہمارا گھر بالکل کم مل جائے گا، نام نہیں لیں گے، اعلان کیا جی کہ ایک قرض والے نے کہا کہ میرا 32,000 روپیہ آپ کے بھائی کے اوپر ہے، اس وقت سے چپ ہوتے ہوئے بھاگا ہے، اب تک اس سے نہیں ملا ہے، وہ مر گیا جس کا قرضہ تھا۔ اس لیے مولانا شاہی سے درخواست کرنے کی اس بدعت کو ختم کیجیے، قبرستان میں اعلان نہیں کرنا ہے، ہر گاؤں کے لوگ اس میں آتے رہتے آتے ہیں، یہ ایسا منوس آدمی ہے جس کے اوپر قرضہ تھا کہ اعلان کر رہا تھا؟ نہیں، اگر قرضہ تھا تو مرنے سے پہلے بیٹا کو کیوں نہیں کہا؟ قرضہ تھا تو بھائی کو کیوں نہیں کہا؟ اگر قرضہ تھا تو بیوی کو کیوں نہیں کہا؟ قرضہ تھا تو کاغذ میں لکھ کر کیوں نہیں گیا؟ اگر قرضہ تھا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، تیسرے سال ہمارے بغل میں جنازہ پڑھا، اعلان کیا گیا تو پتہ ہے 4,000 روپیہ روزے مگر کوٹ مانگی نہ مانگے، دیکھیے وہ تو چلا گیا، آئے مانگے لوگ، اور بغیر ایسا ہے کہ جس کا 2,000 روپیہ مردہ کے اوپر ہوا وہ اس کے بیٹا سے نہیں مانگے گا۔ ہمارا مکیہ بھی اتنا نہیں گرا ہے، اس لیے یہ اعلان فالتو ہے نہیں، مرنے سے پہلے اس کا انتظام کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہو، نماز پڑھتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، نماز زکات دیتا ہو، اور آگے کا لا یخشون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کے علاوہ اللہ سے ڈرتا ہے، سمجھیے اللہ کے علاوہ سے ڈرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ صرف اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرو گے تو اس بات کی پہچان ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اس لیے کہ میرے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے کہ دو خوف دل میں جمع نہیں ہو سکتا، ایک انسان کا خوف اور ایک اللہ کا خوف۔ اگر انسان کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نکل جائے گا، اگر اللہ کا خوف ہے تو انسان کا خوف بالکل نکل جائے گا۔ دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، حدیث شریف ہم نے پڑھی ہے، وہ حدیث شریف سن لیے، مسجد کے بارے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہو اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہو تو چاہیے اس کو
میرے نبی سے محبت کرے، رسول اللہ سے محبت کرے۔ من احب اللہ عز و جل فلیحبنی، حضور فرماتے ہیں جس کو دعویٰ ہو کہ اللہ سے اس کو محبت ہے، اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، فلیحبنی، وہ کیا کرے؟ مجھ سے محبت کرے۔ رسول اللہ سے محبت کی کیا علامت ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت تو یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرے۔ رسول اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو تم سے محبت ہے، ہم کو تم سے محبت ہے، ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت کرتے کرتے مر جاؤ تب تو محبت تھوڑے ہوگا۔ محبت کرنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی کے اندر ہو تو رسول اللہ سے محبت ہے۔ آگے فرمایا من احبنی فلیحب صحابی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ میرے صحابہ سے محبت ہے۔ اب جو ہے حضور کے لگائے ہوئے درخت کے پھل ہیں، درخت سے محبت ہو اور پھل سے محبت نہ ہو، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب صحابی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ صحابہ جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں صحابہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہوں اور ان کا ایمانی پر خاتمہ ہو گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مخلوق ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ اس زمانے میں کوئی صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جلال میں آ گیا تھا صحابہ کے برابر، صحابہ کے برابر۔ ہاں یار حضرت بتاتے ہیں صحابہ کے برابر، کہا کہ نہیں۔ سنو، صحابہ نے اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا ہے، جس اونٹ پہ چڑھ کر اس اونٹ کے ناک میں جو بالو لگ گیا ہے، اس بالو کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور حسن بصری جیسا بزرگ پوری دنیا میں ہو، اس بالو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس بالو نے دیدار کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کہا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہو تو کہا فرمایا فلیحبنی، کیا کرے؟ موبائل میں لگا رہے کچھ سن کے کون کو دکھائی گی کل سم کیا دے گا سنو جی، اب تو ہو گیا سب، اب تو ہو گیا سب، ہو گیا سب جی۔ ایک پر ایک لوگ ہیں، یہاں ایک پروگرام کیا، ایک جگہ پروگرام ہوا، اس نے سب کو دکھایا کہ ہم نہیں تھے، بمبئی تھا تو وقت پر بھیج دیا تو وہاں ایک اٹھا کرتا ہے آج مکیا کا آدمی صحیح کام کیا ہے تو وہاں مطلب کو چھانٹ دیا، لیکن وہ میلاد آئی نہیں، میلاد جی۔ سنو مکیا کے لوگ، ہم اپنے بارے میں ایک شعر بہت پڑھا کرتے ہیں جو فلم ہے لیکن ہے وہ شعر بہت زوردار ہے۔ اس شمع فیروزہ کو طوفان سے ڈراتے ہو جس شمع فیروزہ کے پروانے ہزاروں ہیں، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں یہ جماعت میں گھومتے، پوچھو مناظر صاحب سے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آج سے ہم تقریر کر رہے ہیں، 20 سال کی عمر سے کر رہے ہیں، آج 72 سال کی عمر بتائیے کتنی تقریر کیا ہوگا یہ کرتے 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 پورے ہندوستان کو جوت کر کے رکھ دیا۔ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں، آج تو ہم تو سوچیں کہ یہ جوان مولانا لوگ ہمارا بوجھ ہلکا کر دیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین چیز ہے جی۔ ہم کو کبھی کبھی یاد آیا تو حضرت کر کے بلا لیں، بس اسی کا ہم بم ہو جاتے ہیں کہ آج ہم حضرت ہو گئے، چلو کم سے کم حضرت تو کر دیا۔ بہرحال بہت اچھے لڑکے صاحب، مولانا مبارک صاحب، مولانا شاہد صاحب، مرید تنویر صاحب اور مولانا لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ امام صاحب جی۔ معلوم یہ ہوا جی جو آپ مسجد میں اذان دیتے ہیں امامت کریں جی، آپ لوگ ان کی عزت کیجیے، آپ سرکاری دوارا ہم قابل مبارک سمجھتے ہیں، یہ زمین جنہوں نے دیا ہے ان کو جی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جن لوگوں نے اس میں محنت کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور گل احمد جی یہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مسجد بنے گی اور مکمل ہوگی اور انشاءاللہ جلد مکمل ہوگی۔ اس
ٹولے کے لوگوں کو اللہ جذبہ نصیب فرمائے اور پورے گاؤں کے لوگوں کو جذبہ نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے بھی کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرے گا۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا کہ صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو ثبوت دینا چاہیے کہ اس کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں۔ صحابہ سے محبت کی پہچان ہے قرآن۔ قرآن کھول کر کے دیکھو صحابہ کس کا نام ہے؟ جی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ۔ دیکھیے صحابہ پڑھتے ہیں، صحابہ کس کا نام؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا آپ کے ان صحابیوں سے جو درخت کے جڑ میں بیٹھ کر کے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا۔ جی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں کو بہت بڑے سخت ہیں۔ میرے بزرگ، میرے دوست، میرے پیارے بھائیوں، اس لیے کیا کرنا ہے؟ صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ قرآن سے محبت کرے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا رہتا ہے، اللہ سے بات کرتا رہتا ہے۔ ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا، ماں اور ایمانی صاحب جلمان جلال میں آ کر ہے سارے مومنوں میں بیٹھے ہوئے کہا کہ بیٹا جتنا تو لوگ موبائل کو دیکھتا ہے اگر اس کا 100واں حصہ قرآن کو دیکھو گے تو گزرے ہو جائے۔ قرآن بے موبائل بے دنادن بے دنادن بے دنادن بے دنادن، جی موبائل ہاتھے کے اندر اور سینی دیوی آنکھ کے اندر، جی آنکھ کے اندر سینما کی عورت بس رہی ہے، جا رہی ہے، کیا کرتے ہو؟ بہت کم آدمی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن نیوز سنتے ہیں۔ کوئی ایسا موبائل میرے پاس لاؤ تو بٹن دبے اور نیوز آ جائے، نہیں کم سے کم 10 دن مسکراتے ہوئے آئے گی، 15 دن ڈانس کرتے ہوئے آئے گی، اس کے بعد نیوز آئے گا۔ آئے گی نہیں آئے؟ آبا نہ رہے، یہ بول رہے آبا نا، تو اتنا ہے، ایسا ہے۔ ویسے بھی موبائل ہے، وہ ہر مدرسے کے سامنے بہت موٹے موبائل آیا اور وہ بٹر کھا کر لوگ کے بعد اس کا نام موبائل ہے۔ منہ بتا رہتا ہے، اچھا اچھا کر رہا ہے گاڑی جماعتی اور کھانا کھا رہے ہیں اسی طرح میں، اور گھنٹی بڑی کیا معاملہ گڑبڑ چلا گیا۔ جھوٹ موبائل سے نہیں رکھو کہ اپنی کیا ہو جائے، نیکی برباد ہو جائے۔ مسجد سے نکلا ابھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دے ہمیں کو ٹھگنے گیا نبی نے ہم کو ٹھگنے گیا تھا، ٹھگنے گیا تھا، رکھے ہوا ہے، ابھی نہیں آتا ہے، اس وقت آ گیا ہوگا، 8 بجے کبھی آ گیا ہوگا۔ اور ادھر گئی تو ایک بار سنیے، ماں بھی ویسا ہی ہے، میری ماں کو نام بول رہی تھی، ماں بھی ایسے ہی ہے۔ ماں کو بیٹا سے بہوا نے تو کہاں چلا گیا، کہاں ہو لو، بہت دن کے بعد ہم دیکھ لیے اپنے پر کیا نام ٹیلی ویژن پر، کون کو دیکھ لیے کا بہوا نے بہت تمنا ہے آپ کو دیکھے کا کون کا سلمان خان۔ ماں سلمان خان میں لگی ہے، اب بیٹا دوسرے میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کے جانا ہے۔ اپنا معاشرہ بدلو اور چینج کرو، اذان ہو مسجد میں بھاگو، اذان ہو اللہ کی بڑائی سن کر کے کیا کرو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور رو رو کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ حدیث میں لکھا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً قرآن سے محبت کرے گا، یقیناً قرآن سے محبت کرے گا۔ قرآن سے محبت کیجیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے حساب کرنے کے لیے
اس کے قبر پہ اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھ کو بھی جانا مشکل ہے. اور اس کے قریب آئیں گے جب آپ کھڑے تو پوچھے کون سمجھ دو. اب پتہ لگا یہ کون ہے؟ بولو جی کون ہو؟ تو لگا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کے ہر حرف کو، ہر نقطہ کو، ہر زبر کو، ہر زیر کو، ہر قاف کو، ہر عین کو، ہر سین کو، ہر صاد کو کیا کر دیا ہے؟ آدمی کی شکل دے دیا ہے. کہے گا قرآن پہلے مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، اس کے بعد تم اندر جانا. جی میرے بزرگوں، قرآن سفارش کرے گا. اس لیے میرے نبی نے کہا القرآن حجت لک علیک، یا تو قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے موافق گواہی دے گا. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا وہ یقیناً مسجد سے محبت کرے گا. فَلْيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ، مسجد سے محبت کرے گا. اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری مسجد کو بلند کرو، اور حکم دیا ہے کہ اس میں میرا ذکر کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد محفوظ ہے، جو اس کو آباد کرے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، جو اس کو آباد کرے گا وہ بھی محفوظ رہے گا. بارک اللہ فی، اللہ نے اس پہ برکت کیا ہے. اور فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی صلواتہم واللہ فی حوائجہم، وہ مسجد میں نماز میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد سے بعد ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ضرورتوں کو. وہ مسجد میں ہے. لہٰذا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ کیا کریں، تن من دھن سے اس میں لگ جائیں. اور ان کے جو اراکین ہیں، جو ممبر حضرات ہیں، ان کو جو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک پیج مت نکالو اور کیا کرو، آنکھ بند کر کے اللہ کے راستے کے اندر کیا کرو، خرچ کرو. جی ایسا والے کو پیسہ بھی نہیں دیتا، کیا کر لے لو، ہاں اس کو دینا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تعددی عدد اللہ علیک، پیسہ گنا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی گننا شروع کر دے گا، تمہاری کھٹیا کھڑی ہے. ایسا صدیقہ فرماتے ہیں جن سے میں نے غریبوں کو دن کے دینا چھوڑ دیا، جو ہاتھ میں آیا کیا کر دیا، میں نے دے دیا. بہرحال پوری تقریر کا خلاصہ ہمارے نمبر ایک کیا کرنا ہے، دینی ذہن بنانا ہے، دینی معاشرہ بنانا ہے، دینی ماحول بنانا ہے، اور ہر شخص کو دین کی نظر سے دیکھنا ہے. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی امت پر اتفاق و اتحاد باقی رکھنا ہے. نمبر دو کیا کرنا ہے، کسی کے کام میں اگر نیک کام کر رہا ہو تو ایک پیج نہیں نکالنا، ورنہ آپ کو بہت برا آپ کا حق ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا. نمبر تین کیا کرنا، یہ مسجد کی جو بنیاد پڑی ہے، اس مسجد کے شعلہ پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا کریں، مسجد کو آباد کریں. آپ آباد کیجیے. اگر اکیلے ہیں تو اکیلے اذان دیجیے، اکیلے نماز پڑھ لیجیے، خود آہستہ 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 لوگ آئے گا. ہمارا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، قاری فخر الدین صاحب ہیں، قاری صاحب چلے گئے، قاری صاحب، ہاں ہمارے قاری صاحب جو اسی طرح کے قاری صاحب تھے. مولانا صدیق صاحب کے ہم اثر گزرے قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتفاق سے وہ جماعتی بن گئے، جماعتی. اب جماعت میں کتاب سنانے کے لیے گئے تو سب بھاگتا تھا، جیسے اپنے لوگ بھگتے ہیں، یہ تو مان لے جماعت مارنا تو پیسہ مانگ رہا ہے، کیا مانگا، ایک طرف سے بھاگ جاتا ہے. یہ جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، جماعت کا ساتھ ہم لوگ نہیں دیں گے تو کون دے گا. اکیلے بیچارہ مناظر بیٹھا رہتا ہے، چلیے ٹھیک ہے آپ ہی بیٹھ رہیے. کتاب لے کے بیٹھتے جب بھی ہے ہم کو وہی قاری فخر الدین صاحب یاد آ جاتے ہیں. کیا تھے، کتاب لے کے بیٹھے تھے، پورا مسجد کا کوئی نہیں لکھا. لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ کتاب لے کر ایک پایا کے جڑ میں کھڑے ہو گیا. پایا کا رے تری کو سنے کو شروع چاہیے، پایا کو سنایا. اب بہت دن تک سنایا، سناتے سناتے ایک آدمی کا بجا سنتا ہے، پایا کو سنا لوگ. ہم پایا سے بھی دھیرے گزرے ہیں، بیٹھا تو دوسرا بھی بیٹھا، تیسرا بھی بیٹھا، چوتھا بھی بیٹھا.
بیٹھے بیٹھے مطلب بھر گیا، بیٹھے بیٹھے مسجد بھر گئی، اتنی بھری کہ پورے کانپور کا لوگ تمنا کرتا تھا کہ آج نماز قاری فخرالدین کے پیچھے پڑھنا ہے۔ آج کیا ہوا، جب ان کا انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا قاری فخرالدین کا، تو کتاب شروع کیا قائم کو سنانے سے، اور اللہ نے اثر یہ ڈالا کہ جنازے میں 5 لاکھ آدمی کو پہنچا دیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم جم کر کے کیجیے تب ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ، اس کے بعد تو تنزل علیہم الملائکہ، اور جمتا نہیں ہے، ایک تو نہیں سوچتا کہ اللہ ہے، 2 مہینے نماز پڑھے گا کل مجھے ہمیں بچہ نہ ہو، بہت لوگ 2 مہینے نماز پڑھ رہے ہیں، پگلا کہیں گا ابھی نہیں ہو ہے، درست کر دیتا نہیں، جمے رہو، ہاں جمے رہو، مرنے کے وقت تک جمے رہو۔ قرآن کے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں مرو کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ اخلاص سے نماز پڑھو، ماں باپ اگر زندہ ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت اگر نہیں کرو گے تو کماتے کماتے تھک جاؤ گے، مال بڑھے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ ماں باپ کو سکون میں ماں باپ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے، آج کل ماں باپ کی بہت ہی نافرمانی کی جاتی ہے، ان کی عزت نہیں کی جاتی، کیا کرو ان کی عزت کرو۔ ڈاکٹر سے کمی نہ سواتا پوری جلدی کھڑا ہوا کہتا ہے کئی ہمارا کپڑا ہے، کئی کون کا ہوتا ہے جانے والی کا، کئی کون کا کئی کون کا ہوتا ہے، ہم شادی کا یہ کون کا کیا ہم 150 طرح ہوتا ہے۔ اب وہ ہمارا ہم گھبرا ہے تو پوری سنا لو، پوری سنا لو، پوری زندگی میں سب کا کپڑا نکلا لیکن بڑھیا کا نہیں نکلا۔ جوانوں سنو، بڑھیا معاف کر دے گی لیکن بڑھیا کا خدا معاف نہیں کرے، کیا کرے گا، معاف نہیں کرے۔ اس لیے ماں باپ کا بھی حق کیا کرنا ہے، دینا ہے، اور ماں باپ کا حق یہ کہ بڑھاپا میں ان کی بڑھاپا تک کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ کتنا کیا بڑھاپا میں روتے دیکھتے ہیں پوری رات کی نیند ختم، اور آج بڑا رو رہا ہے کہ کل لے لے گو، بروا کو ڈالے ہوا ہے، 2 ٹیبلٹ لا کر کے دے دیا، جی پاؤں دباؤ، سر دباؤ، جی سر دباؤ ہے۔ آج کل کا بیٹا ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے مولانا سلطانی رحمۃ اللہ نے تفسیر جواہر میں ایک بیٹا کا لکھا، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر کے ملتزم کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خدمت وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا علامہ سرخسی رحمۃ اللہ نے گزر رہے تھے، انہوں نے اس جوان کا سر پکڑا، پیچھے سے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو، کہا اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے کہ اللہ ان کو اٹھا لے، اس لیے کہ بہت چیز سے خدمت کر رہے ہیں۔ کہا مولانا جی کہے بھائی ہو، کہا اکیلے ہیں، کہا کہ اکیلے ہو، کہا کہ ہاں، کہا بیٹا یہی جگہ ہے جہاں پر تیرے باپ نے تیرے پیدا ہونے کی دعا کیا تھا، یہی جگہ ہے، تیرے باپ نے دعا کیا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اے میرے خدا ایک لڑکا عطا فرما دیجیے۔ اس لڑکے کے دنیا میں آنے کے لیے باپ نے بیت اللہ میں دعا کیا ہے، وہی بیٹا درگا کو دنیا سے جانے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیجیے، اٹھا لیجیے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، اس کا خدمت کرنا ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ جانتے ہو سب بات تو ہوگی، جتنا جھوٹ بولتی ہے ماں اپنے بچے کے لیے، آپ روڈ پہ گولی کھیلتے ہو تو دوڑ کے بھاگتے ہو باپ کے ڈر سے گھر پہنچے، ماں کہتا امی تفریح کو بڑی معاملہ تو کون دیکھ لیا کہاں، اچھا کچھ پرسنٹ چڑھائی مایا گئے تمہارا بلڈوا آیا ہے، سب ماں یہ جھوٹ سب ماں بولتی ہے، سمجھے ریشنا صاحب، یہ جھوٹ بول بول کر کے تم کو جوان کیا آیا کا صحیح بات کا کہاں بولا ہو، کون دیکھیے جھوٹ بولیے کون بلڈوا جو یہی والا یہی سب کچھ ہو
نہیں آیا تو ہم دونوں آنکھ بیٹھ جائے ہم مر جائیں مولو آپ سب قسم کھا رہی ہے اندر سے چرائی کے اندر سے کمینہ ہاتھ دکھا رہا ہے بیٹا تو اس مصیبت اور اس پریشانی سے ماں پالتی ہے مشقت برداشت کرتی ہے ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو پریشان کرتے ہیں ایسا نہیں کریں اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے 5 مرتبہ دعا درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے مسجد کی تعمیر کی سلسلے کی دعا نہیں ہوئی ہے لہٰذا درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا من الماء البارد يا كريم يا رحيم يا ستار يا غفار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به لنا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا كريم اللهم رب إليك فحببنا في أنفسنا فذللنا على أعيننا فأعزنا على صراط مستقيم فثبتنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى دين الإسلام فقلبنا اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجيب الوجل المشرك المقل المعترف بذنبي أسألك بستر المسكين وأدعوك دعاء الخائف الجرير دعاء من خلق لك رحمته فاضل لك أمرته جل لك جسمه رغم لك أنفه ألا تجنى بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير الموتين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ معاذ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس تعمیر مسجد کی تعمیر کی طرح اے اللہ اس کی تکمیل کی خوبصورت پیدا فرما لوگوں کے دل کرنے کی محبت ڈال دے اے اللہ جن ہم لوگوں نے یہ زمین دیا ہے اے اللہ معاذ اپنے کرم سے اس سے اچھا ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما اے اللہ ان کے لواحقین کی ان کے دنیا سے جانے والے کی سب کو اس کی برکت سے سب کو مغفرت فرما صحت نصیب فرما کاروبار میں ترقی نصیب فرما اے اللہ جتنے بندے یہاں موجود ہیں یا چلے گئے ہیں اے اللہ سب سے جائز نصیب کو پورا فرما ماں اپنے فضل و کرم سب کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما سارے جوانوں کی جوانی میں برکت نصیب فرما اصلاح فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا نمازی بنا اے اللہ دین کا داعی بنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا سچ بننے کی توفیق نصیب فرما شراب سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ آبادی میں اس محلے میں جو لوگ جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا نصیب فرما تمام کی پریشانی کو دور فرما جو لوگ جس قسم کے مرض کا مسئلہ ہے تمام کو اے اللہ شفائے کلی آیو نصیب فرما اے اللہ جتنے اکابرین ہمارے دنیا کی جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مقصود فرما جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما
ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا چلنے والا بنا۔ اے اللہ نماز شریعت کو کوئی اچھا امیر شریعت عنایت فرما۔ اے اللہ ماں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا دینی مرکز ہے، اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما، دارالعلوم کی حفاظت فرما، سارے مدارس کی حفاظت فرما، سارے مسائل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے حالات سے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ مان اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان چند جوانوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما، جنت کا راستہ ان کے لیے آسان فرما۔ مان اپنے فضل و کرم جتنے علماء کرام دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس گاؤں کے جتنے علماء کرام ہیں اے اللہ تمام کو اخلاص اور جذبہ کے ساتھ دینی کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نفاق اور بغض اور کینہ سے سب کی حفاظت فرما۔ مان اپنے فضل و کرم سے دین کے اوپر چلنے والا بنا۔ جو لوگ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو پریشانی کو کام کی پریشانی کو دور فرما، اور مساجد بننے کا جو ارادہ ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ مان اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ ماشاء اللہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھے رہے ہیں۔